أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل علمتم یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف وأخیہ کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے جب گھر کے برے حالات اور والد صاحب کی تکلیف کا سنا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور اب مزید صبر کی تاب نہ رہی اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہو گئی کہ اب آپ ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتار دیا اور ان کے چہرے کے نقوش جب واضح ہوئے اور پیشانی کی نشانی بھائیوں نے دیکھ لی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے رہے ہو؟ اذ انتم جاہلون، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اذ انتم ظالمون، لیکن آپ نے خود ہی ان کے لیے ایک عذر بھی تلاش کر لیا اور فرمایا شکوہ بھی ہے اس جملے میں اور عذر بھی ان کا قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تمہاری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق ایک پیغمبر ہی سے متوقع ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ظلم کرنے والے بھائیوں کو یہ تک نہ کہا کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، بھائی کہنے لگے کہ کیا یقیناً بلا شبہ تو ہی یوسف ہے۔ قال انا یوسف، فرمایا میں ہی یوسف ہوں۔ وہذا اخی، اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتق ویصبر، جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر سے کام لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بلا شبہ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس میں 3 تاکیدیں ہیں، ایک اِنَّا کی تاکید، ایک لام کی تاکید اور ایک پھر انتا کی ضمیر لا کر تیسری تاکید۔ ان کے سوال میں اس حد تک یقین تھا اور معمولی سا شک بھی تھا۔ کہا کہ کیا واقعی یقیناً تم یوسف ہی ہو؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا کام جس کو گزرے ہوئے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں
اور ہمارے سوا کسی کو معلوم بھی نہیں، وہ اس اجنبی سرزمین پر اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ خود یوسف ہے جو ہم سے سوال کر رہا ہے، ورنہ کسی اور کو کیا پتہ کہ ہمارے اور یوسف کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتق و یصبر، کیونکہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مصیبت ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے سورۃ الطلاق میں فرمایا آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضوع القرآن میں لکھتے ہیں کہ جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو اور گھبرائے نہیں تو بلا سے عطا زیادہ ہے، یعنی جس آدمی پر کوئی مشکل آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے اور صبر سے کام لے تو پھر اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے اس سے زیادہ آسانی اور اس سے زیادہ کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی مصیبت حد سے بڑی اور تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور مسئلہ حل کر دیا۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً بلا شبہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم جان بوجھ کر غلطی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اے یوسف، ہم نے آپ کو گرانے کی کوشش کی مگر اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا دیا اور ہم سے بہت اوپر کر دیا اور ہم سے بہت افضل بنا دیا۔ آپ کو مصیبت سے نجات بھی دی، اقتدار بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمایا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ نے ہر لحاظ سے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا اصل میں ہے وَإِنَّا كُنَّا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لَخَاطِئِین پر جو لام آیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان اصل میں انا تھا، کیونکہ عرب کہتے ہیں ان زیدن لقائم، انا کی جو خبر ہوتی ہے اس پر لام آتا ہے تاکید کا، تو اصل میں یہ انا تھا جس کو تخفیف کے ساتھ ان بنا دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں نون مخففہ من المثقلہ، یعنی پہلے وہ تشدید کے ساتھ تھا پھر اس کو تخفیف کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو معنی اس کا وہی ہے کہ یقیناً ہم جان بوجھ کر خطا کرنے والے تھے۔ مخطی وہ ہوتا ہے جو بھول کر غلطی کرے اور خاطئ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر غلطی کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرمایا فرعون، حامان اور ان کے لشکر جان بوجھ کر غلطیاں کرنے والے تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم،
یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا آج کے دن سے مراد آج کا دن ہی نہیں بلکہ مطلق زمانہ ہے کہ آج اور آج کے بعد آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ کو اس واقعے پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی، اور آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کو یاد بھی نہیں کروایا جائے گا، اور ان کی معافی طلب کیے بغیر ان کو معاف بھی کر دیا، اور ان کے کہے بغیر ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دی۔ یہ نبوت کی شان ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ اپنے قصوروار اور خطا کار بھائیوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی فرما دی، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو سارے قریش نے بیت اللہ شریف کے صحن میں پناہ لی ہوئی تھی۔ آپ اپنی کمان کے کنارے سے 360 بتوں کو چھوتے چلے جاتے، اور وہ بت ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے۔ اس کے بعد آپ نے کعبے کی چوکھٹ کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اپنے دونوں بازو پھیلا کر قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں بھائی قریش والو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اچھے بھتیجے ہیں اور اچھے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے مہربانی کی امید ہے اور اچھے سلوک کی امید ہے۔ آپ نے پھر وہی بات فرمائی تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا، تو آپ نے فرمایا میں آج کے دن آپ سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کر دیا، اور وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سب کو تحت ایک کر سکتے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا، تشدد کیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو وطن سے نکال دیا، آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا، اور ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، پھر اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یأت بصیرا، وہ بینا ہو جائے گا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام گھر والوں کو سب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ قمیص بھی بڑی عجیب و غریب قمیص تھی۔ ایک وقت تھا جب یہی قمیص یوسف علیہ السلام کے فراق کا پیغام لے کر آئی، اور آج یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی یوسف علیہ السلام کے وصال کا پیغام لے کر مصر سے کنعان میں پہنچی، اور جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو یہی قمیص آپ کی بریت کا ذریعہ بن گئی، اور کہنے والے نے کہا کہ قمیص کو دیکھو، اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، اور اگر یہ آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے۔ لیکن جب قمیص کو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو ان کو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یوسف علیہ السلام
سچے ہیں۔ اور امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ خوشی کی شدت سے بینائی میں قوت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، یہ سراسر یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس میں کوئی بھی دوسری وجہ تلاش نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی تھی جو اللہ نے یعقوب علیہ السلام پر فرمائی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے باپ نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، یقیناً میں آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا قرار نہ دو۔ ابھی 8 دن کا فاصلہ باقی تھا قافلے کے کنعان پہنچنے میں کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے یہ خوشبو ان کو پہنچا دی۔ اس واقعے کو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستان میں بڑے خوبصورت انداز میں اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یکے پرسیدہ زانگم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، کہتے ہیں کسی نے اس بابے سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ اے عالی نسب والے عقل مند بزرگ، ہمیں ایک بات تو بتا، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ کہا کہ مصر سے کرتا چلا تو آپ نے اس کی خوشبو سونگھ لی، اور یہاں چند میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں جب یوسف علیہ السلام پڑے تھے تو اس وقت وہ آپ کو نظر کیوں نہ آئے؟ بگفت حوال ما برتے جہانست دم پیدا و دیگر دم نہانست۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو ہمیں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اور اگر بجلی نہیں چمکتی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ جب ہمیں بتا دیتا ہے تو ہمیں دور کی خبریں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ نہیں بتاتا تو ہمیں پاس کی اور قریب کی خبریں بھی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ گہے برتار میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی تو ہم بڑے اعلیٰ مقامات پر مسند نشین ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت پر لگی ہوئی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ شعر کے پہلے مصرعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے کہ آپ ملأ اعلیٰ تک پہنچے اور بڑے بلند مقامات پر آپ کو لے جایا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تو جبریل امین نے آ کر آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس میں پلیدی ہے، آپ اس کو اتار دیجئے۔ تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں وہ جوتا اتار دیا۔ تو فرمایا کہ ہم انبیاء کا حال یہ ہوتا ہے
کہ جب ہمیں بتا دیا جائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور جب نہ بتا دیا جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ قالوا تاللہ، پوتے کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ بیٹے تو وہاں نہیں تھے، پوتے تھے، پوتے بھی یہی بات کہنے لگے، دادا جان آپ تو اسی پرانی غلطی میں اور اسی پرانے خیال میں ہیں کہ یوسف مجھے ملے گا، اب اس بات کو چھوڑ بھی دیجئے، یہ قصہ ختم ہو گیا، بات پرانی ہو گئی، لیکن آپ ہیں کہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بچوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے دادا سے اس طرح کی بات کرتے، خاص طور پہ اللہ کے نبی سے اس طرح کی بات کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن چونکہ صحرائی زندگی تھی اور بدوی زندگی میں بچوں اور والدین کے درمیان کوئی زیادہ ادب آداب اور رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، تو دیہاتی ماحول میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ دادا جی آپ تو اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں اور اسی پرانے چکر میں ہیں کہ مجھے یوسف ملے گا، حالانکہ اب یوسف کے ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ ترجمہ اقبال۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا یقیناً تو ہی یوسف ہے۔ قال انا یوسف، فرمایا میں ہی یوسف ہوں۔ وہذا اخی، اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، بلا شبہ جو آدمی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت بخشی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم جان بوجھ کر غلطی کرنے والے تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ،
پھر اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، تو وہ بینا ہو جائیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ قرار نہ دو۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔